اور رب اپنے بندوں سے بے حد خوشی ہوتا ہے. رب اپنے بندوں سے بے حد خوش ہوتا ہے تو ایسی ایسی محفلوں سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے. ورنہ تو ناچ گانے بجانے سب کرتے ہیں، اگر کوئی گھر بنانے پر، کوئی گھر کی بنیاد رکھنے پر اللہ کا ذکر کرے وہ اللہ کا بندہ کہلاتا ہے. شاعر لکھتے ہیں دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. ارے یار میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے. ارے یار میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے. لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے، لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے. پھر لکھتے ہیں جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے. ایک مہینہ آنے والا ہے جسے اسلامی سال کا نیا مہینہ کہتے ہیں، لیکن کچھ نوجوانوں نے، کچھ ہمارے معاشرے کے لوگوں نے اسے صرف ڈھول بجانے سے جانا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں تم محرم کا اصل مقصد جان جاؤ کہ کربلا میں اہل بیت نے جو قربانی دی ہے، وہ قربانی دے کر جو سجدے میں امام حسین نے سر کو کٹایا ہے، گواہی دیا کہ اے لوگوں جان جائے لیکن عبادت چھوٹ ہی نہ پائے. جان جائے عبادت چھوٹ ہی نہ پائے، ہمارا رب مجھ سے روٹے نہ. کہا جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں پہ ہوتی ہے میلاد وہ گھر حسین کا ہے. بولیے جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں پہ ہوتی ہے میلاد وہ گھر حسین کا ہے. اور ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے، ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے. ارے نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. وہ حسین کربلا کی میدان میں اپنے سر کو سجدے میں نہ کرتے، لوگ نماز کی اہمیت نہ جانتے، لوگ نماز کا مقام نہ سمجھتے. گویا کہ بتا دیا حسین نے اے لوگوں ہم نے جو سر کربلا کی میدان میں اپنے گردن کو، اپنے سر کو سجدے میں کیا ہے، یہ سجدہ کوئی عام نہیں، یہ سجدہ وہ ہے جہاں بندے کو خدا سے ملا دیتا. یہ سجدہ وہ ہے جو بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے. بہرحال یہ جو محفل سجائی گئی ہے مولانا مناجد صاحب، یہ محفل سجائی گئی ہے، اصل کسی بندے کو اللہ نے دولت سے نوازا، مال و طاقت دیا، شہرت دی، عزت دی، پیسہ دیا، تو اللہ کا حکم ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. رب کے جانب سے جب تمہیں کچھ عطا ملے، کچھ مال و دولت ملے، جان ملے، صحت ملے، شہرت ملے، عزت ملے، طاقت ملے، قوت ملے، تو اللہ کا شکر ادا کرو. بولے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر ادا کرنے کا بے حد مفید طریقہ، بے حد اچھا طریقہ ایک محفل میلاد ہے. بولے سبحان اللہ. وہ کیسے ہے، کیوں ہے، اور اس کا مقام کیا ہے؟ آئیے سنیے. رب کے جانب سے کسی بندے کو کچھ ملے تو رب کا حکم ہوا اے میرے بندوں میں نے جب تمہیں دیا تو میری راہ میں خرچ کرو. اور گویا جو یاد رکھنا، جو ان چیزوں سے مکرتے ہیں، جو میں نے عطا کیا اور میری شان میں گستاخی کرتے ہیں، مجھے بھول جاتے ہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ان سے میرا عذاب دور نہیں، ان سے میرا عذاب دور نہیں. اس آیت قرآن سے پتہ یہ چل گیا، قرآن کی آیت سے پتہ چل گیا اے لوگوں جب اللہ نے شہرت دی، عزت دی، طاقت دی، حیثیت دی، پیسہ دیا، مال و طاقت دی، جسم سے نوازا، شہرت سے نوازا، حکم ہوا جب سب کچھ تجھے دیا گیا تو تو اللہ کا شکر ادا کر. بولے سبحان اللہ. اور مفقہین اسلام بیان فرماتے ہیں کہ سنو، یہ شہرت، یہ دولت، یہ عزت تو سب بعد میں، یہ طاقت و قوت سب بعد میں. مفقہین اسلام بیان فرماتے ہیں کہ بندہ عزیز کو
آقا کے غلاموں کو سب سے پہلا شکر تو یہ ادا کرنی چاہیے، مالک سب کچھ دیا بعد میں، سب میرے لیے بہتر، سب سے اچھا چیز جو تو نے اپنے حبیب کا غلام بنا دیا، بولے سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑا تیرا شکر ہے مولا۔ یہ دولت، یہ قوت، یہ طاقت، یہ قوت، یہ عزت، یہ پیشہ، یہ شہرت، یہ سب بہتر ہے میرے لیے، لیکن جو تو نے سب سے بہتر ہماری زندگی میں ہم سب کو نوازا، اپنے حبیب کا غلام بنا دیا، بولے سبحان اللہ۔ اپنے حبیب کا غلام بنا دیا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں اور اسی میں میری گفتگو بھی رہے گی، چند منٹ کی گفتگو ہوگی۔ علامہ اشتیاق صاحب موجود ہے اور نعت خوانے مداح رسول ندیم فیضی بھی موجود ہے۔ ان تمام لوگوں کی موجودگی میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں، چل کر بول دیجیے سبحان اللہ۔ کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، کام ایسا کیا کیجئے، بولیے نا سبحان اللہ۔ اور زندگی کا بھروسہ نہیں، کام ایسا کیا کیجئے۔ آج مائک بنگالی مائک کی طرح نہیں بج رہا، آواز بہت کھینچ رہی ہے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، کام ایسا کیا کیجئے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، ارے کام ایسا کیا کیجئے، ہاں کام ایسا کیا کیجئے۔ باغ جنت اگر چاہیے، باغ جنت اگر چاہیے، مصطفیٰ سے وفا کیجئے۔ باغ جنت اگر چاہیے، مصطفیٰ سے وفا کیجئے۔ باغ جنت اگر چاہیے، مصطفیٰ سے وفا کیجئے۔ گویا کہ شاعر نے اشارہ کیا، اے عاشقو، اے غلامو سنو، دنیا میں سب کچھ سب انسان کے لیے بہتر ہے، لیکن سب سے بہترین عمل جو ہے، سب سے بہتر چیز جو ہے، ہر ایک غلام کے لیے اپنے آقا سے محبت بہتر ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو میرے مصطفیٰ نے کہا، میرے آقا نے کہا، اے دیہاتی صحابی، اے صحابی یہ بتاؤ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، قیامت کے بارے میں جانکاری لینا چاہتے ہو، لیکن یہ بتاؤ قیامت کی کچھ تیاری ہے، قیامت کی کچھ انتظام ہے؟ تو صحابی خاموش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے سن لو، سب سے بڑی کامیابی وہی انسان جو انسان دنیا میں جس سے محبت زیادہ کرے گا، کل روز محشر کے دن، پل صراط کے دن، قیامت کے دن، میزان کے وقت میں اس انسان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ پتہ چل گیا اس حدیث سے کہ اے لوگوں، دنیا میں سب چیز بعد میں، نبی کا عشق اپنے دل میں سب سے پہلے، بولے سبحان اللہ۔ اب شعر سنے، ایک عاشق لکھتے ہیں کہ رات ایسی ضرور آئے گی، اور سوئی قسمت سور جائے گی، رات ایسی ضرور آئے گی، سوئی قسمت سور جائے گی۔ ہم اور آپ کے سب کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش جو لوگ مدینہ دیکھ لیے ان کے صدقے میں ہمیں بھی مدینہ دیکھنے کا موقع مل جائے۔ سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، شاعر کی بھی یہ خواہش ہوئی، اس نے لکھا، قلم کو اٹھایا، لکھا کہ رات ایسی ضرور آئے گی، سوئی قسمت سور جائے گی، کہ رات ایسی ضرور آئے گی، سوئی قسمت سور جائے گی، ارے خواب میں وہ ضرور آئیں گے، ارے خواب میں وہ ضرور آئیں گے، ورد صلی علیہ کیجئے، خواب میں وہ ضرور آئیں گے، ورد صلی علیہ کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
رسالت بیرم پور نوری مسجد کا امام زندہ علی حسن صاحب قبلہ زندہ باد. خواب میں وہ ضرور آئیں گے. میرے ساتھ پڑھیے. خواب میں وہ ضرور آئیں گے. ورد صلی اللہ کیجئے. پتہ یہ چل گیا. اے عاشقو دل میں خواہش رکھتے ہو کہ نبی خواب میں تشریف لائے تو یاد رکھو جو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے آقا پر درود پاک پڑھے گا روز محشر اپنے آقا کے اتنا ہی قریب رہے گا. اب شعر سنیں. بس 2 منٹ کا اور وقت لوں گا. 9 بجے پورا چھوڑ دوں گا حضرت. اس محفل کا انتظام یا بنیاد رکھنے کا مقصد ہی ہوا یہ کہ اے خالق تو نے دیا تو لے میں تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے. اور تیرے ان بندوں کو یا اپنے محلے کے پڑوسیوں کو یا ساتھیوں کو اس لیے بلاتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ تیرا ذکر ہوگا, تیرے حبیب کا ذکر ہوگا, گھر کی بھی بلائیں دور ہوگی, لوگ نیک راہ پر چلیں گے. مقصد ایک ہے. انتظام چاہے لاکھ ہو لیکن صاحب خانہ کا مقصد ایک ہے. مالک دیا تو تیرا ذکر ضرور ہے. بولے سبحان اللہ. مالک تو نے عطا کیا تو تیرا چرچا ضرور ہونی چاہیے. اے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو اے میرے خالق تو مجھ سے راضی ہو جا. اب شعر سنیں. شاعر لکھتے ہیں کہ غم خوشی میں بدل جائیں گے, غم خوشی میں بدل جائیں گے, دل کا ارماں نکل جائے گا, غم خوشی میں بدل جائے گا, کہ دل کا ارماں نکل جائے گا, ارے غم خوشی میں بدل جائے گا. میں بھی جاؤں دیار نبی, ارے میں بھی جاؤں دیار نبی, میرے حق میں دعا کیجئے. میں بھی جاؤں دیار نبی, میرے حق میں دعا کیجئے. ایک عاشق نے کہا اے میرے یارو, اے میرے محلے والوں, اے میرے پڑوسیوں, اے اللہ کے نیک بندو, میں بھی جاؤں دیار نبی, میرے حق میں دعا کیجئے. شعر تو بہت ہے لیکن آخری شعر ہم مسلک اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں. بولے سبحان اللہ. اور یہ اہل سنت والجماعت کے ماننے والے یا مکان کی اجگھاٹن کرے یا دکان کی اجگھاٹن کرے یا کوئی بھی چیز کی اجگھاٹن کرے, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ضرور کرتا ہے. سنیں کہ ہم غلاموں کی وہ شان ہے, ارے جس کو کہتے رضا خان ہے. بریلی شریف میں مرکز اعلیٰ حضرت. بولے سبحان اللہ. کہ ہم غلاموں کی وہ شان ہے, ارے جس کو کہتے رضا خان ہے, کہ ہم غلاموں کی وہ شان ہے, ارے جس کو کہتے رضا خان ہے, ہاں جس کو کہتے رضا خان ہے. ارے جس کو جلنا ہے جلتا رہے, ارے جس کو جلنا ہے جلتا رہے, ذکر احمد رضا کیجئے. جس کو جلنا ہے جلتا رہے, ذکر احمد رضا کیجئے. مالک حبیب کی بارگاہ میں دعا ہے, اے اللہ تیرے فضل سے میں نے جو بیان کہی, نعت نبی پڑھی, کسی قسم کی غلطیاں ہوگی مولا تو اسے معاف فرما.